عورت گھر سے تلوار لے کر کے آتی اور ہر ایک کی گردن مار دیتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام قرطبی کہ میں اسی دور کا ہوں جی. کہتے ہیں کہ مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا. مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, میری طرف بڑھے اور میں بھاگا. بھاگتے بھاگتے میں پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ مجھے مارنے والے یہ تاتاری پیچھے آ رہے ہیں کہ نہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں, میری جان جانے والی ہے. کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا, میرے پیروں نے جواب دے دیا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا, بالکل کھلے میں بیٹھ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے. امام قرطبی کا بیان ہے. اور کہنے لگے جیسے میں بیٹھا میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ یاسین کی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے دیوار, ان کے پیچھے دیوار, ان کی آنکھوں پر پردہ. کہتے ہیں ایک میرے دائیں سے گزر گیا, ایک میرے بائیں سے گزر گیا. میں بیٹھا ہوا ہوں, میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں, مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. قرآن حکیم یہ آپ کو مصیبتوں سے بچانے والی بھی کتاب ہے. یہ اس سے جڑ جاؤ. اگر تمہیں خوش رہنا ہے اور مصیبتوں سے بچنا ہے تو قرآن حکیم سے جڑ جاؤ. اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ اللہ نے اسی کی حفاظت کی ذمہ داری. پورے قرآن میں کہیں اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب جس کو بچنا ہو, جس کو اپنی عزت, آبرو, جان بچانی ہو تو قرآن کے اس قلعے میں آ جائے, محفوظ ہو جائے گا. جو اس قلعے سے باہر رہا وقت کے تاتاری اس کی گردن مار دیں گے. وقت کے تاتاری آپ کی گردن مار دیں گے. یہ امام قرطبی کا بیان ہے, بہت بڑا مفسر ہے. میں فالو کرتا ہوں, ان کو پڑھتا ہوں, بہت زیادہ بہترین تفسیر ہے عربی میں. کہا کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے, ایک کالے کلوٹے اور ایک گورے چٹے. فرمایا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے, گورے ہوں گے, وہ اہل سنت ہوں گے. اسے دعویٰ کرنے والے نہیں اہل سنت. وتسود وجوہ, جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت. اہل بدعت. یا جن کے چہرے سفید ہوں گے مومن اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کافر. ایک مفسر کہتا ہے اس میں جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ پہلے کیوں لایا گیا, وَتَسْوَدُّ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو بعد میں کیوں لایا گیا. اس ترتیب ایک عجیب کتاب ہے. آپ نے تو سائنس پڑھی ہے, سائنس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سائنس آف ورڈز پیش کرتی ہے. ورڈز کی سائنس ہے, لفظوں کی سائنس. کائنات میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کسی سائنسداں کے پاس جو سائنس آف ورڈز بیان کرتی ہو. لفظوں کی سائنس کی ترتیب جو ہے, اگر ترتیب الٹ دی جائے تو وہ معنی پیدا نہیں ہوگا. ایک لفظ رکھ دیا گیا, اس کا مرادف لے آ جائے, وہ معنی نہیں بنے گا. اس کو کہتے ہیں سائنس آف ورڈز, لفظوں کی سائنس. یہ کائنات کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے, یہ صرف قرآن کے اندر ہے. یہ سائنس آف ورڈز یہ عجیب و غریب قسم کی سائنس ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ پہلے سفید چہرے والوں کا ذکر کیوں کیا گیا, اس لیے کہ المؤمنون اول من یفصل بینہم یوم القیامہ, مومنین کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا. حساب کتاب پہلے کن کا ہوگا, مومنین کا. تب تک انتظار کرتے رہو, ہاں پڑے رہو, سڑتے رہو, مرتے رہو. موت کہاں آنے والی, مرتے رہو, کہاں موت آنے والی. تو یہ پہلے مومنوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. اس وجہ سے سفید چہرے والوں کو تذکرہ بعد میں کیا گیا, جو بیٹھے ہوئے جن کا بعد میں دیکھا جائے گا. ویٹنگ میں رہو, پڑے رہو, یہاں سڑتے رہو. اس وجہ سے اللہ. اس کے بعد 2 جنگوں کا تذکرہ ہے مشہور, بدر اور احد. بدر میں مسلمان جیت گئے,
70 कुफ्फार को उन्होंने मारा और 70 को गिरफ्तार किया, जबकि बेसरो सामान है। 313 हैं, 310 हैं या 309 हैं? 313 हैं, और 2 घोड़े हैं और 70 ऊंट हैं। दीदी तमाम पैदल ही हैं, यानी 70 ऊंट हैं और 2 घोड़े हैं और 313 अफराद हैं, और सामने 1000 की मुसल्लह फौज है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको टकराया, 70 मारे गए वो, और 70 गिरफ्तार होकर के लाए गए। अल्लाह ने इनको फतेह दी। बेसरो सामान लश्कर को एक मुसल्लह फौज के ऊपर फतेह दी गई। वजह बताई गई सिर्फ 2 चीजें, वइन तस्बिरु व तत्तकू, सब्र और तकवा, ये 2 चीजें हैं। और मैदान उहुद में 70 मुसलमान मारे गए, 70 मुसलमान मारे गए, और पूरा शिराजा बिखर गया फौज का। वजह बताई गई कि यही दोनों चीजें नहीं थी। क्या? एक तो सब्र नहीं था। कैसे? वो जबले ऐनैन के ऊपर, जबल रुमात जिसको कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 40 आदमियों को वहां मुतय्यन किया था कि यहां से हटना नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ताक में थे, उनको वीक पॉइंट वही लग रहा था। अल्लाह, इस नौजवान के ऊपर, इस सहाबी के ऊपर मुसलमान नौजवान जितना फख्र करे कम है। जितनी जंगें लड़ी हैं जिंदगी में 100 से ज़ायद, कभी हारा नहीं है शख्स। अल्लाह, तब बहादुर है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार। अब जब अल्लाह की तलवार हो तो उसको कौन मार सकता है? कोई अगर मार दे तो उसका मतलब अल्लाह की तलवार टूट गई ना, कोई मार नहीं सका उनको। जी, बिस्तर मर्ग पर जो है, बिस्तर पर मौत हुई उनकी। इसका मतलब ये हुआ कि शहादत ये अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे, इतनी बड़ी नेमत है, जिसको चाहे अता करे। इतने बड़े मुजाहिद को शहादत नसीब नहीं हुई। ये देख रहे थे कि वीक पॉइंट क्या है। अब जैसे नीचे जो लड़ रहे थे मैं गया, मेरा एक प्रोग्राम था मस्जिद नबी से आगे बिल्लादीन कैंप के अंदर, एक लेक्चर था मेरा। और अजीब बात तो है कि इत्तिबाए रसूल उन्वान था मस्जिद नबी से, उहुद पहाड़ से पहले मेरा लेक्चर हुआ। उसके बाद हम लोग गए उस तरफ, हमें बद्र जाना था। तो वो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोजीशन ली थी है, और सामने कुफारे मक्का थे, और आगे वो बताया गया कि शायद यहीं हजरत खालिद इब्न वलीद घोड़ों के साथ खड़े हुए थे, और जबले रुमात के ऊपर, जहाँ आजकल लड़के लड़कियां जाते फोटो लेते हैं, अल्लाह क्या है, और जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोजीशन ली थी, वहां अफगानी जीरा, हल्दी, मसाले बेच रहे हम यहां तक पहुंच गए, बोले मसाले बेच रहे बैठ करके, वहां अफगानी बेच रहे, वहां जहां मुसलमानों ने पोजीशन ली थी वहां मसाले बेच रहे हैं मसाले बेच रहे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, कहां से कहां आ गए। थे इस कदर अजीम कि पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील की जूतों में आ गए। ये हाल है हमारा। थे इस कदर अजीम कि पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील की जूतों में आ गए। जहां मुसलमानों ने पोजीशन ली थी वहां जीरा, धनिया और हल्दी बेच रहे हैं बैठ करके। यह है मुसलमान। तो जैसे ही नीचे मुसलमानों ने कुफ्फार को शिकस्त दी, वो भागने लगे, तो जिनको नबी ने मना किया था कि पोजीशन नहीं छोड़ना, कहने लगा अल गनीमा, बेसब्रे, और नीचे उतर आए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मना कर रहे थे, हटो नहीं यहां से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है। नीचे उतर आए। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फौरन हमला किया, जो बचे थे सबकी गर्दनें काट दी उन्होंने, और पीछे की तरफ से हमलावर हुए। थोड़ी ही देर के अंदर 70 सहाबे कराम मारे गए। जी, संभलने का मौका नहीं दिया गया। अल्लाह, ये देखिए बेसब्री, अल गनीमा और तकवा को छोड़ देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को टालना तकवा की खिलाफ वर्जी है। और एक नुक्ता यह मिला कि नबी का एक हुक्म टालने पर उन लोगों को सजा दी गई जिन्होंने नबी के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की कितनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो लात जूते नहीं खाओगे तो क्या करोगे? खा रहे हो लात जूते। पूरी दुनिया के अंदर लात जूते ही तो मिल रहे हैं। 57 ममालिक हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी हर हालत है उनकी, कीड़े मकोड़ों जैसी।
صبر اور تقوی. یہ کہا گیا بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی تھا تو میدان بدر میں تم کو فتح دی گئی، اور صبر اور تقوی دونوں کو تم نے چھوڑ دیا تو میدان احد کے اندر تم کو شکست دی گئی. اس کے بعد جب ہار گئے لوگ ایک حد تک، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، 3 طریقے کی تسلی. ایک کہا پچھلی نعمت یاد کرو پچھلی نعمت یاد کرو. اس کا مطلب ہے جب مصیبت آئے تو اللہ کی پچھلی نعمت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ مصیبت ہلکی معلوم ہو. پچھلی نعمت، ارے 70 کو مارے تھے نا تم لوگ، وہاں 70 قید ہو کر کے آئے تھے، تو 70 گئے نا، 70 ہی گئے نا، تم تو فائدے میں اب بھی 70 قید کر کے لائے تھے جی. اور یہ تمہارے جتنے مقتولین ہیں سب جنت میں ہیں، ان کے جتنے مقتولین ہیں سب جہنم میں ہیں جی. یہ نعمتیں یاد کرو، مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اس کا مطلب جب مصیبت آئے تو آدمی کو پچھلی نعمتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ مصیبت جو ہے وہ ہلکی معلوم ہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، مصیبت ہلکی معلوم ہو. اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان کی. عند ربہم یرزقون، اللہ کے یہاں کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں یار، آؤ نا ادھر، کیا نعمتیں اللہ نے دی. فرحین بما آتاہم اللہ، انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، آؤ آ جاؤ. کیا دنیا کیا ہے؟ بولے تو دنیا کیا ہے؟ سڑی ہوئی چیز ہے نا، سڑی ہوئی. کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقات ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی نہیں ملتا تھا. یہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ حال ہے جس کے پیچھے ہم کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کتے کی طرح پڑے جی. تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہی نہیں بلکہ شہداء کے گھر کی تعزیت فرمائی. اللہ نے تعزیت کی. دیکھو نا کیا کیا بات کہی ہے، تعزیت فرمائی. اور اس کے بعد جو غازی ہیں جو بچ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. کیا لینا ہے؟ سب کچھ تو دے دیا گیا، ہارنے کے بعد بھی سب کچھ تو دے دیا گیا، اب کیا چاہیے؟ تعریف یوں فرمائی گی جو بچ گئے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کا ایمان بڑھ گیا. تعریف فرمائی گی. اچھا جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہا گیا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ہم کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، دعا کرو ان کے لیے. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، ہمارے نزدیک وہ رزق پا رہے ہیں. یہ ان کے گھر والوں کی تعزیت کی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے ان کو، انہیں مردہ مت کہو. فرحین، اور کہا جا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو فضل اپنا عطا کیا اس پر بڑے خوش ہیں وہ، کیا مل گیا ہم کو. بولے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو پیچھے رہ گئے ابھی آئے نہیں، ان کو خوشی ہے کہ وہ آ جائیں، شبری دے رہے ہیں کہ آ جاؤ. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. یہ ترجمہ دیکھتے جاؤ، بہت مزہ آئے گا آپ کو جی، بہت مزہ آئے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ اولو الالباب کی دعا ہے. کتنے ربنا ہیں دیکھو، کتنے ربنا ہے، دیکھو تو کتنے ربنا ہے. ربنا انک من تدخل النار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا. گن لو یہ کن کی دعا ہے؟ اولو الالباب کی، جن کے پاس عقل ہے ان کی دعا ہے، اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور جیسے دعا انہوں نے ختم کی فاستجاب لہم، فے جب آتا ہے تو تعقیب کے لیے آتا ہے، ادھر دعا انہوں نے ختم کی ادھر دعا قبول ہو گئی. فاستجاب لہم ربہم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو اولو الالباب نے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کی، ربنا ربنا ربنا. جب آپ کہتے ہو نا میرے رب میں بہت پریشان ہوں، میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں، جب ربوبیت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے.
مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ۔ اللہ رب نے فرمایا کتنی دفعہ ربنا کہا؟ 1 2 3، کتنی دفعہ ربنا ربنا کہا گیا؟ 4 مرتبہ۔ اور کہا کہ عاجزی کے ساتھ دعا کی گئی، فاستجاب لهم ربهم، فے جو آتا ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً ہی دعا قبول کر لی گئی۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ ملحدین نے، اسلام کے دشمنوں نے افواہ پھیلا رکھی ہے کہ اسلام نے عورتوں